عمران خان سے ملاقاتوں کے دن کی اہم ناموں کی فہرست آ چکی ہے. اڈیالہ جیل میں اب کل کیا ہوگا یہ بڑا اہم ترین معاملہ بن چکا ہے. تحریک انصاف نے صف بندی کر لیا ہے. علیمہ خان نے جو آج بیان دیا کشتیاں جلانے کا، کل اڈیالہ جیل سے دھرنے کی اعلان واپسی نہیں ہوگا. حکومت کی ٹانگیں کیوں کانپ رہی ہیں، ان کا لائی عمل کیا ہوگا؟ اور خان کے دیدار کی تصویر کا بھی علیمہ خان نے تصدیق کی. جنگل کی آگ کی طرح تصویر بھی پھیلی ہوئی ہے. سہیل افریدی کا اسٹیبلشمنٹ کو خیبر پختونخوا میں 9 مئی کے حوالے سے بڑا باؤنسر. اور حکومت کی پریشانیاں، سوشل میڈیا کا خوف. ایک اور بڑی پریس کانفرنس، تحریک انصاف کے ٹرینڈ سے پریشان جنرلوں پر جو پابندی لگی. نون لیگ نے باجوہ کے خلاف، فوج کے خلاف کیوں مہم؟ ڈی جی ایس پی آر کیوں خاموش؟ ایک صحافی کا خوف بھی، 3 جج عدالتیں چھوڑ کر بھاگتے رہے. اور قاضی فائز کی توہین پر جرم کی 10 سال قید کی سزا. تحریک انصاف کی قیادت اوورسیز مظاہروں سے کیوں روکے؟ یہ پچھلا ویلاگ اس پہ آپ کو دیکھ لیجیے، اس میں تفصیل نہیں بتاؤں گا. آسٹریلیا میں جو حملہ ہوا اس میں بڑے مزید انکشافات، اور غزہ امن منصوبہ جو شہباز حکومت کا وہ بڑھ گیا، وہ میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا. اور 15 دسمبر 54 سال پہلے جو ہوا وہ تاریخ کیوں دہرائی جا رہی ہے؟ بلکہ تفصیل اگر اسی سے شروع کروں، 15 دسمبر 54 سال ہو چکے ہیں 1971 کو. یہ جو شام اور رات ہے آج کی، سقوط ڈھاکہ تو 16 دسمبر کو ہوا تھا، لیکن اس رات مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں، افواج پاکستان میں، جنرل ضیاء کے محل میں کیا کیا ہو رہا تھا. 8:15 پر اس وقت کا جو وزیر اعظم نور الامین تھا اس نے قوم سے خطاب کرنا تھا. اور 8:14 تک یہ کہا جا رہا تھا کہ مسلح افواج قوم اس صورتحال سے نمٹنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نے جو لکھا کہ جنرل اے کے نیازی کو یحییٰ خان نے صاف صاف کہہ دیا کہ جو تمہیں بھارتی فوج کہہ رہی ہے وہ کر دو. اس نے کہا ہم دفاع نہیں کر سکتے، 2 محاذوں پر شکست ہو چکی ہے، گورنر ہاؤس سے استعفے آ چکے ہیں، آگے انڈیا کی فوج ہے، پیچھے سول آبادی ہے، مکتی بانی کے لوگ ہیں. بڑی قاتل رات تھی مشرقی پاکستان کی. ان کی تو آزادی کی جنگ تھی، مظاہرے تھے، جدوجہد تھی، خوشی تھی انہیں ایک نیا ملک بنا رہے ہیں. لیکن 9 مہینوں سے فوجی محاذ چل رہا تھا، ہزاروں لاکھوں شہید ہو چکے تھے. اور عوامی لیگ پر تحریک انصاف کی طرح کا وقت تھا بالکل، جو آج آپ پہ ہے، جو تباہی بربادی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اسی طرح معاملات تھے. بڑا شرم کا مقام تھا اس رات کو. عوام کی، قوم کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ 93,000 فوجی سرنڈر کر رہے ہیں. تقریب کے انتظامات ہو رہے تھے. سرنڈر کرنے والے فوجی بتا کہہ کے لگاتے ہوئے ہنستے ہوئے، BBC کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی. اور جنرل امیر اللہ نیازی جگجیت سنگھ کے سامنے اپنا پستول اور علاقہ رکھتے ہوئے بھی ہنس رہا تھا. یہ وہ بندہ تھا مشرقی پاکستان، اس وقت بنگلہ دیش کا چیف مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر تھا. بھارت کی قیادت جب فوجی واپس آئے تو آخری لسٹ میں پہلا نام اس کا تھا. بجائے شہید ہونے کے سرنڈر کر گیا. اور سیاسی گیم اس نے کیا کھیلی، بیانات آپ سنیں کہ ہتھیار ڈالنے کی بجائے ہم نے مغربی پاکستان بچا لیا. اچھا مزے کی آپ کو بات ہو، جب یہ واپس آئے نا مغربی پاکستان بھارت کی قید سے، تو اس نے اپنی سیاسی جماعت عالیہ مجاہدین کے نام سے 1977 کے انتخابات میں پگڑی کے نشان پہ الیکشن بھی لڑ لیا. جمعیت علماء اسلام نے ٹکٹ بھی دیا اور نائب صدر بھی بنا دیا. 93,000 فوجی سرنڈر کرائی. اس کا کوئی کورٹ مارشل نہیں ہو جیسے آج جنرل فیض کا ہو رہا ہے. اور جنرل ضیاء وہ تو اس وقت نشے میں چور تھا، ایک طرف جنرل رانی، ایک طرف ترانہ، بدکردار کھیلیاں. اور یہ کہ مغربی پاکستان پر ہم قابو، مشرقی کی کوئی فکر نہیں تھی. وہ کہا اچھا جان چھوٹ گئی ان سے. اور مغربی پاکستان میں اس وقت صحافیوں کا آ جا رہا تھا کل خبر کیا لگانی ہے. یہ دوسری جنگ عظیم پر دنیا کی سب سے بڑی فوجی ہتھیار ڈالنے کی رات تھی، جس پہ پورا پاکستان چیخ کے سارے کہتے ایسا نہ کرو، جیسے آج کہہ رہے ہیں. شیخ مجیب عوامی لیگ کا قائد تھا، مشرقی پاکستان کے سیاستدان تھا، 90% مقبولیت تھی. انتخابات میں اس نے کلین سویپ کیا، تمام نشستیں جیتی، وزیر اعظم بننے کا حقدار تھا. لیکن یہ چونکہ شراب کے نشے میں، طاقت کے نشے میں بدمست جنرل ضیاء خان، ذوالفقار علی بھٹو مانتے نہیں تھے حکمران، مینڈیٹ نہیں مانتے تھے. آپریشن اس کے خلاف شروع کیا، جماعت اس کی کرش کر دی، امیدوار اس کے اٹھائے، پارٹی اس کی توڑی، بین اس کو کیا، اور شیخ مجیب کو اٹھا کے مغربی پاکستان میاں والی جیل میں ڈال دیا. اور پھر یہیں سے وہ نکل کر 16 دسمبر برطانیہ ہاتھ اٹھا کے وزیر اعظم بنتے واپس آیا. تنگ آ کے اس نے جے بنگلہ کا نعرہ لگایا. اس سارے عمل میں لاکھوں لوگ مارے گئے، آگ بارود کا ڈھیر لگا. آپ اٹھائیں اس وقت کی اخباریں دیکھیں کیا خبریں لگاتے تھے کہ دشمن کی تنصیبات تباہ کر دی ہیں. بلکہ ہتھیار ڈالنے کی خبر کیا تھی کہ یہ سمجھوتے کے بعد جنگ بند ہوگی، دشمن کو بھاری جانی نقصان، دشمن کے حوصلے پست. ایک اخبار نے تو لکھ دیا تھا کہ جنرل ضیاء خان دشمن کے خلاف جنگ جاری کرنے کا اعلان کر رہے ہیں، ہم صرف ایک محاذ سے پیچھے ہٹے. یہ اس طرح عوام کو بیوقوف بناتے رہے. جیسے آپ کو پریس کانفرنس میں جیسے آپ سنتے ہیں عمران خان غدار ہے، دہشت گرد ہے، انتشاری، یہی کام شیخ مجیب کے ساتھ کرتے رہے. اس وقت بھی عوامی لیگ کے لوگوں کو، صحافیوں کو بیرونی جھنڈے پر چلنے والے غدار ایجنٹ بناتے رہے. طلال چودھری کی آج آپ کانفرنس دیکھیں، مجھے نہیں پتا آپ نے دیکھی ہے نہیں، وہ کیا کہہ رہا ہے آج بھی کہ نارتھ امریکہ سے، کینیڈا سے، یورپ سے، ساؤتھ ایشیا سے اکاؤنٹ آپریٹ ہو رہے ہیں، جو کمپنیوں کو ٹھیکہ دے کے پیسے دے کے ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں. پہلے تو یہ نہیں پتا کینیڈا نارتھ امریکہ کا حصہ ہے اور ساؤتھ ایشیا میں پاکستان بھی آتا ہے، لیکن چونکہ پڑھے لکھے نہیں ہے، خیر چھوڑے اس بات کو. پاکستانی سوشل میڈیا پر یہ نوجوانوں کو ہندوستان کے، اسرائیل کے، پتہ نہیں دنیا کے کون کون سے ممالک سے جوڑتے ہیں. آج بھی یہ دعوے کرنے کہ دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ یہ ملکی خود مختاری کے خلاف ہے. اندازہ کریں ہم سب محب وطن غدار ہیں ان کے لیے. اور عام پاکستانی جو سوشل میڈیا پہ آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں، یہ جو ٹرینڈ بناتے ہیں، ان کے ٹرینڈ میں کون ہے؟ عام پاکستانی بنانے والے کون؟ عام پاکستانی. وہ بناتے ہیں خان کی قید تنہائی پہ، اس کی رہائی کے راستے پہ، اسے ملک کے عشق میں، اسے مزاحمت کی امید کہتے ہیں، اسے قوم کی فکر کہتے ہیں. میں 26 نومبر کی دیکھ رہا تھا سارا معاملہ کہ جس میں جس طرح شیخ مجیب انہیں سمجھاتا رہا نا مشرقی پاکستان کے لوگ عوام کی مرضی پہ، مینڈیٹ پہ، انصاف پہ، عدل پہ، کہ فوج دفاع تک رہے، ظلم اور جبر نہ کریں، یہ اسی طرح وہی سب کچھ کرتے رہے جو آج بھی ہو رہا ہے. آج بھی جنرل فیض کو وعدہ معاف بنا کے فوجی عدالت میں عمران خان کو کارروائی کی دھمکیاں. 1.5 سال سے جنرل فیض آپ کے پاس ہے، 2.5 سال سے 9 مئی کا کیس ہے، چلان تک جمع نہیں ہوا. عمران خان تو آج بھی 863 دنوں سے بے گناہ جیل میں ہے. عمران خان کی بہنیں تو آج بھی ملاقات کے لیے جاتی ہیں اور ان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوتا ہے وہ آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے. یہ کوئی سبق سیکھنے پہ تیار نہیں. یہ لیکن بھول جاتے ہیں کہ خان کی بہنیں بھی اسی کا خون ہے. علیمہ خان نے جو آج پریس کانفرنس میں بات کی کہ عمران خان انصاف، قانون، آئین اور جمہوریت، اس کے لیے سیاست میں آتا اور انہی چیزوں پہ قید ہے اور ان پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، بات ختم. یہ قوم کو بار بار امید دیتی ہیں اسی چیز کی کہ انشاءاللہ اسی کھنڈرات سے پاکستان آزاد ہوگا. 10 مہینے ہو چکے ہیں، یہ جاتے ہیں جیل میں ملنے، نہیں ملنے دیتے. 12 بجے تک انہوں نے کہا ہے کل ہم 12 بجے تک کا ٹائم نہیں دے رہے، ہم بیٹھیں گے وہیں، چائے لیں، واٹر کینن، گولیاں، جو مرضی. پہلے بھی شاید کھٹک کی ٹانگ ٹوٹی، نہیں پہنچتا زخمی ہوا، خان کی بہنیں زخمی ہوئے، لوگ زخمی ہوئے. انہوں نے کل ہم پھر جائیں گے، جو کرنا ہے کر لو. کل پنجاب کے تمام کارکنان، MNA، MPs 2 بجے اڈیالہ جیل پہنچ رہے ہیں، ان کی ہدایات ان کو پارٹی نے کی ہیں.
اور قوم کا تو دیکھیں حوصلہ ایسے کہ ایک تصویر نظر آ جائے جس کی آج نیما تصدیق بھی کر رہی ہیں, ان کا حوصلہ بلند ہے کہ 73 سال کا وہ ببر شیر اس عمر میں بھی ڈنڈ نکال رہا ہے, ان کے سامنے کھڑا ہے ڈٹ کے. اب یہ چونکہ اقوام متحدہ میں تشدد کی جو رپورٹ جو وہاں کے جو ماہر ہیں اس نے کہا عسکری حکومت کے 2 ٹوک پیغام پر دیا کہ طویل قیادت تنہائی اور غیر انسانی حراست بند کریں, ختم کریں. خان کے بیٹوں نے کہا کہ جان کے لیے ہم خوفزدہ ہیں, انٹرنیشنل دباؤ بڑا تو یہ برداشت نہیں کر سکتے. اوپر الجزیرہ کی ڈاکومنٹری آ گئی اور ساری دنیا تسلیم یہ کرتی ہے کہ بیانیاں بنانے میں تحریک انصاف کا کوئی ثانی نہیں ہے, کیونکہ پوری قوم ان کے ساتھ ہے. وہ 2 جملوں سے پورا اقتدار ہل جاتا ہے. پھر یہ کرتے ہیں کہ عدالتوں میں کیسز روک دیتے ہیں, تحریک انصاف پر مزید زور ڈالتے ہیں. خان کے کیسز عدالتوں میں نہیں لگایا جا رہا, یہ تقریباً 11 مہینے ہو گئے القادری کو کیس ہی نہیں لگتا. اب تو وہ پوچھنا بھی مشکل ہو گیا, بیانات کا غصہ عدالتوں کے ذریعے نکالتے ہیں. اور یہ صرف خان کے ساتھ نہیں بلکہ جو بھی خان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہے اس کے ساتھ ہو رہا ہے. سہراب برکت کا کیس آپ دیکھیں 5 دن کا جسمانی ریمانڈ مکمل ہوا تو جج کے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ اس کیس کو سنیں. 1 2 نہیں 3 جج بھاگے. پہلے عباس شاہ کے پاس کیس گیا, ووٹ چلا گیا. پھر سہیب بلال کے پاس گیا, ووٹ کے سماعت کے بغیر چلا گیا. پھر ملک عمران کے پاس, اور ملک عمران صاحب بھی اٹھ کے چلے گئے. آدھے گھنٹے بعد وہ واپس آئے پتہ نہیں کس دباؤ میں, اور 2 دن کا مزید جسمانی ریمانڈ. اور یہی حال انہوں نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے ساتھ بھی کیا ہوا ہے, کیونکہ عمران خان کے کیسز نہیں سننے اور جسٹس طارق کا کیس ہو, اس طرح کے کیس اجرت میں جلدی سنانے ہیں فیصلے. اور ان کے چونکہ ٹاؤٹ صافی پہلے فیصلہ دے چکے ہیں. جسٹس طارق جہانگیری کو یہ ایک مثال بنا کر نشان عبرت ساری عدلیہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھ لو یہ حال کریں گے. ویسے عام طور پر جوڈیشل کونسل میں کسی کو جج کو اٹھانے کے پورا ایک اس میں پروسیس موجود ہے. انہوں نے وہ 27ویں ترمیم میں ٹرانسفر پوسٹنگ اور ایسی واردات ڈالی جو بالکل 1971 میں وہاں اس وقت بھی ججز, آج ججز خود ان کے اپنے استعفے دے رہے ہیں. جیسے شوکت صدیقی چیئرمین NIRC کے عہدے سے دوسری مرتبہ استعفا دے رہے ہیں. پہلے دیا تھا, واپس لیا, پھر اب دے دیا, اور پہلے بھی وہ ریٹائر ہو کے دوبارہ آئے, جس کے لیے مریم نواز نے بڑا شور مچایا تھا. ان کو رات کو نیند نہیں آتی ہوگی. دیکھیں نماز تو پڑھتے ہوں گے, اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہوں گے. یہ جو قانون کا حال دیکھ رہے ہیں کہ جج کے دفتر سے 2 سیف چوری ہو جائیں, FIR, اور طاقتور جج کا بیٹا 2 بے گناہ بچیاں قتل کر دے اگلے دن رہائی. قاضی فائز کو دھمکی اس نے دی, وہ سابق رہنما البیک کو 10 سال قید کی سزا. لیکن قاضی فائز نے جو قتل عام کیا پوری پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ کا, اسے یہ دوبارہ نوکری دینے کے لیے تیار ہے. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, ابھی کچھ دنوں بعد تصدیق آ جائے گی. نون لیگ کی کوشش ہے وہ واپس آئیں اقتدار میں, حالانکہ اپنی اس وقت ان کی نوکری بڑی مشکل میں پڑی ہوئی ہے. یہ بڑی مشکل میں میں بتاؤں, یہ اسٹیبلشمنٹ پر جو حملے نظر آ رہے ہیں آپ کو نون لیگ کے, اس کی وجہ یہ جو بلاول زرداری کی ملاقات ہوئی فیلڈ مارشل سے, گفت و شنید اور لاڑیاں جو آپ کو نظر آ رہی تھیں, نون لیگ نے باقاعدہ محاذ کھولا ہے. بظاہر تو یہ جنرل باجوہ کے خلاف کمپین آپ کو نظر آ رہی ہے نا, جس میں ان کے تمام صحافی لائن سر صبح دوپہر شام جنرل باجوہ کے خلاف لگے ہوئے, یا پھر خاموش ہے کچھ. یہاں وہ بلاول زرداری کی جو گل ہوگی ہے تو اب چونکہ نوٹیفکیشن تو ہو چکا ہے, اب فیلڈ مارشل پر تو براہ راست حملہ کر نہیں سکتے, تو یہ جنرل باجوہ پر حملہ کر کے کہہ رہے ہیں وہ جو محاورہ ہے نا, سنانی بہو کو, سوری کہنی بہو کو اور سنانی بہو کو, بیٹی کو, یہ وہ والا محاورہ. اب ذرا سوچے, یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ یہ کریں تو آپ کے ساتھ کیا کریں گے, آپ کے ساتھ ہماری بڑی ڈیل ہوئی ہے. سوائے انصار عباسی کے وہ جنرل باجوہ کے بارے میں بڑے کمفرٹیبل ہیں, پاکستان بھی رہتے ہیں, باہر بھی جاتے ہیں, خوش ہیں بڑے, انہیں بھی ہاؤس ریسٹ ہیں. باقی تمام صحافین کے دیکھ لیں آپ, جنرل باجوہ کو اس واردات میں شامل کرنے کے لیے پاگل ہوئے ہیں. جنرل باجوہ نے بالکل پاکستان کی واقعی انسٹنکٹ بجائی, اس میں کوئی دو رائے نہیں, اور نون لیگ کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے. لیکن وہ اپنا سکور بھی سیٹ لگا. دیکھتے ہیں ان کا کیا انجام ہوتا ہے, ان کی لڑائی کا بھی بیٹھ کے مزے ہی لیں. بڑا اہم معاملہ جو ابھی غزہ میں امن فوج کا, دیکھیں اس کے لیے ان کی بڑی تیاریاں تھیں, فروری میں ان کا پورا پلان بنا, میں نے آپ کو بتایا, وہ سبوتاژ ہو گئی ہیں. یہ جو امن فوج بھیجنا ہے نا اب تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے, کیونکہ اسرائیلی میڈیا نے ابھی حالیہ دنوں میں 2 باتیں کی. ایک تو سوڈان اور یمن پہ عرب امارات اور سعودی عرب کے کردار پہ انہوں نے سوال اٹھایا کہ یہ 2 ممالک یہاں اسرائیل امن قائم کرنے کی کوشش کریں, لیکن سوڈان اور یمن میں اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کریں, یہاں پہ آ کے کیا کریں گے, ہم انہیں آنے دیتے. یعنی یہ 2 آؤٹ. اور یہ محمد بن سلمان بھی کہہ چکا ہے ٹرمپ کو. ترکی کے بارے میں بھی یہ رہا ہے کہ خلافت عثمانیہ کا ملک ہے, یہاں آئے تو ہمارے ساتھ واردات ہو جائے گی. پاکستان کے بارے میں بڑا نرم گوشہ تھا, انہیں لگتا تھا یہ ہماری مدد کریں گے, ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کی سیٹنگ ہو چکی ہے, یہ آ کے ہماری مرضی کے مطابق چلیں گے. اب جو سڈنی میں جو کچھ ہوا اس کا سارا امپیکٹ ادھر پڑا ہے. غزہ میں فوج, امن فوج پاکستان کی جانا بڑا مشکل ہو گیا ہے, نتنیاہو نے صاف صاف کہہ دیا. اب یہ سڈنی حملے میں اس کی میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتاؤں, اس میں بھی کچھ اپڈیٹس آئی ہیں, پھر آخر میں پھر اس پہ بات دوں گا. اس میں ایک تو اس وقت پاکستان انڈیا کا میڈیا آپس میں جنگ شروع ہو رہی ہے. انڈین میڈیا کہتا ہے یہ دونوں باپ بیٹا 54 سالہ باپ جو تھا وہ پاکستان سے ہے, اور پاکستان کہہ رہا نہیں جی تو انڈین ہے, اور بلکہ یہاں تک کہہ رہی ہے افغانستان کے پاسپورٹ پر پاکستانی بنے ہوتے, کیونکہ ظاہر ہے بہت بڑی بدنامی ہے نہتے معصوم لوگوں پر, جس میں بزرگ بھی ہیں, بچے بھی ہیں, 80 سالہ عورت بھی تھی, بچے بھی تھے, مطلب ان پہ عورتوں پر حملہ ہوا جس کی دنیا کی ہر ایک نے مذمت کی, اور کوئی قومیت انہیں اختیار کرنے کے تیار نہیں. بدنامی کی بات ہے. اب یہ ایک دوسرے پر الزام شروع ہو گئے. ابہام تو اس لیے پیدا ہوا نا کہ حکومتی بیان قومیت کے بارے میں نہیں آتا, وہ بڑی احتیاط سے بات کرتے ہیں جب تک 100% ثبوت نہ ہو. حتیٰ کہ گارڈین نے بھی دیکھیں کہا کہ وہ ساجد اکرم 1998 سے پاکستان میں ہے, لیکن وہ بھی آسٹریلین میڈیا کا حوالہ دے رہے ہیں. بیٹا اس کا آسٹریلیا میں پیدا ہوا. اب آسٹریلیا کی کیونکہ خفیہ ایجنسیوں کے ریڈار پہ وہ 2019 سے موجود تھے, ان کے دنیا کی جو انٹرنیشنل کالم تنظیموں ان کے ساتھ ان کے رابطے تھے براہ راست. انٹرنیشنل میڈیا انہیں مڈل ایسٹ کی جو دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ جوڑ رہا ہے, ہندوستانی میڈیا سے جوڑ رہا ہے پاکستان کی کالعدم تنظیمیں لشکر طیبہ وغیرہ, کیونکہ ان کا کشمیر اور فوج سے جوڑنے کے الزامات وہ لگاتے ہیں, وہ بیچ میں اپنا منجن بیچ رہے ہیں. یعنی بیگانی شادی میں دونوں امی دیوانے ہوئے ہیں, حالانکہ معاملہ ہے ہی بالکل مختلف. دونوں باپ بیٹا ٹیکنیکلی آسٹریلین شہری ہیں, بلکہ ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی اور بھی ہے. ان کے گھر کے باہر بڑا لوگوں نے ٹھیک ٹھاک احتجاج بڑے انداز میں کیا. وہ برن آؤٹ جو گاڑیاں نہیں گھما کے چلاتے ہیں, ڈونٹ سے بناتے ہیں, غصے کا اظہار تھا. وہاں جو پڑوسی ہیں لوگ ہیں علاقے کو غصے میں بڑے, کتنا بڑا ظلم انہوں نے کر دیا. اور بتا رہے ہیں کہ تو کسی کے ساتھ سلام دعا تھی, کبھی نظر آتے تھے آتے جاتے تھے. اور بیٹے کا دماغ ہے نا جی آن لائن لٹریچر پڑھ کے ان دہشت گرد چھپے ہوئے سیل ان کے رابطوں سے بنا, اور ان کی گاڑی کے اندر سے بھی 2-3 جھنڈے, 2 جھنڈے کالے 2 سفید بھی نکلے. اس کے باپ کا مستری راج کا کام, کنسٹرکشن کا جو بلڈنگ کا, اور شکار کے نام پہ انہوں نے 6 بندوقوں کا لائسنس بھی رکھا, وہ کسی گن کلب کے ممبر بھی. اب انہوں نے وہاں جہاں یہ حملہ کیا اس سے کوئی قریبی جگہ پر 30 منٹ وہاں رہائش کی تیاری بھی کی ہوئی تھی. اصل گھر ان کا اس جگہ سے اس بیچ سے کوئی 1 گھنٹہ دور ہے.
اور وہاں وہ 5 کمروں کا انہوں نے بھی گھر بھی خریدا اور بیٹا بھی بے روزگار ہے، باپ بھی بے روزگار ہے، لیکن دونوں فلپین چھٹیاں منانے گئے ہوئے تھے. وہاں فلپین میں بھی اب تفتیش ہو رہی ہے کہ وہاں کیا کرتے رہے. یاد رکھیں فلپائن بھی جو ہے وہ وہاں گروہ موجود ہے، عراق شام کے جو بڑے بڑے گروپ ہیں ان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں، بڑا خطرناک علاقہ ہے، وہاں ٹریننگ کیمپس بھی بنے ہوئے ہیں اور وہیں سے وہ جنوبی ایشیا کے راستوں میں نکلتے بھی ہیں. یہ دنیا کا عالمی دہشت گردی کا ایک بہت بڑا ہب بن چکا ہے وہاں، اور دنیا کے 20 خطرناک ممالک میں فلپین کا نام بھی آتا ہے. ابھی اس سال بھی بلکہ 20-22 بڑے دہشت گردانہ حملے بھی ہوئے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر بیانیے کی جنگ بھی ایک شروع ہوگی. مطلب جیسے اس کے ٹیچر کی تصویریں آئیں، قرآن پاک پڑھاتا ہے جو اس کو، وہ سوشل میڈیا پہ بڑی چلنا شروع ہوگی. اس ٹیچر نے کہا بھائی میرے تو ہزاروں ایسے طالب علم ہیں جنہیں میں نے قرآن پڑھایا ہوا. اب اس میں سے کوئی اٹھ کے کیا کر جاتا ہے، میں تو اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. میں تو ان تمام حملوں کی، تشدد کی، زیادتی، ظلم کی مذمت کرتا ہوں. وہاں اس کے اسکول ٹیچرس کے بھی انٹرویو لیے جا رہے ہیں، اس کے دوست احباب رشتہ دار وہ بھی سب دوری اختیار کر رہے ہیں، لان تان کر رہے ہیں. وہ قرآن پڑھانے والے ٹیچر کا تو بیان تھا، اس نے کہا میں نے اس کو ایک آیت پڑھنے کو دی تھی کہ جس نے ایک انسانی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا، جس نے ایک جان ختم کی پوری انسانیت ختم کی. لیکن یہ اس کی پتہ نہیں کہاں سے یہ چیزیں آئیں. خاموش رہنے والا اسکول میں ایسا ڈراپ آؤٹ تھا، مطلب 10ویں 11ویں سے آگے پڑھے ہی نہیں ہے اور نوکری شوکری بھی کوئی نہیں تھی. اب جو اس کے آسٹریلین دوست ان کے بھی میں دیکھ رہا تھا انٹرویوز، ان کے لیے بھی بڑا حیران کن تھا کہ یار اس نے کر کیا دیا، پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. اب اس میں جو بیانیہ بنا تو سارا مسلمانوں کے خلاف، اس کے عمل کے لیے پوری دنیا میں. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ شام کا مہاجر تارکین وطن احمد جو شام کی پولیس میں کام دلیری دکھا گیا. اچھا یہ بھی جو مہاجروں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا بھی بیانیہ بڑھ گیا. پھر ٹرمپ کی تعریف بھی مہاجرین کے بارے میں آ گئی، مسلمانوں کے بارے میں آ گئی کہ مسلمان جان بچانے والے بھی، کیونکہ یہ لیبل لگایا جاتا ہے نا کہ جی مسلمان دہشت گرد ہیں خدا نخواستہ. اب وہ لیبل ہٹانے میں اس احمد نے بڑی مدد کی. آسٹریلیا کے لوگوں نے اب تک اسے $10 لاکھ سے زیادہ چندہ بھی اکٹھا کر لیا. ہو سکتا ہے اس سال اسے آسٹریلین آف دی ایئر کا ایوارڈ بھی مل جائے. اس کی پوری دنیا تعریف بھی کر رہی ہے، بلکہ ایک تو کوئی بزنس مین امریکہ میں پڑھ رہا تھا اس کو $10,000 کے انعام بھی دے رہے ہیں، اور بھی ظاہر اسے ملیں گے جگہ جگہ سے، کیونکہ اس میں 15 لوگ جو ہے وہ جہاں باق ہوئے. اور یہ حیران کن معاملہ کہ دیکھیں ایران نے بھی اس کی سخت مذمت کی، حالانکہ ایران کی اسرائیل کے ساتھ باقاعدہ جنگ ہوئی ہے اور ایران پہ الزامات بھی وہی لگاتے ہیں کہ جی تمام جو مزاحمت پسند تنظیمیں ان کی مدد کرتے ہیں، وہ بھی سخت مذمت کر رہے ہیں کہ جی ہم جو کرتے ہیں جنگ میں کرتے ہیں، رہتے شہریوں پر حملہ نہیں کرتے. اب اس واقعے کے بعد یہ جو فلسطین کی ریاست نہیں بنے گی نیتن یاہو کا بیان یہ سب سے اہم تھا، کیونکہ محمد بن سلمان کی ٹرمپ کے ساتھ ملاقات تو آپ کو پتہ ہو چکی ہے، محمد بن سلمان نے پہلے انکار کیا ہوا ہے. تو غزہ میں فوج بھیجنے کے بعد ان کا وہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا. تو ظالمہ کی گل کر رہے ہیں آپ کے جو ظالم ہیں ان کی، تو ان کے لیے بڑا مسئلہ بنا ہے، وہ بڑے پریشان ہیں اس واقعے سے. بہرحال اس کے علاوہ اور مزید خبریں ہیں، لیکن اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.